اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آیت 153، پہلے تجوید پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه فمن حج البيت أو فلا جناح عليه أن يطوف بهما
فلا جناح عليه أن يتوفى بها ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله. ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. وإلهكم إله واحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. چلیں جی ترجمہ دیکھیے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا مدد مانگو، بالصبری ساتھ صبر کے، والصلاۃ اور نماز کے، ان اللہ بے شک اللہ، مع ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے، ولا اور نہ، تقولو تم کہو،
لمن لیے اس کے جو یقتل قتل کیے جاتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اموات مردہ، اور نہ تم کہو لیے اس کے جو قتل کیے جاتے ہیں اللہ کی راہ میں اموات مردہ، بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں، ولیکن اور لیکن لا نہیں تشعرون تم شعور رکھتے، وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو، بِشَیْءٍ ساتھ ایک چیز کے من الخوف خوف میں سے والجوع اور بھوک میں سے، ونقص اور کمی سے من الاموال مالوں کی، یعنی مالوں کی کمی سے، والانفس اور جانوں کی ان بریکٹ کمی سے، والثمرات اور پھلوں کی ان بریکٹ کمی سے، بشری اور خوشخبری دے دو الصابرین صبر کرنے والوں کو، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو، الذین وہ لوگ اذا جب اصابتہم پہنچتی ہے ان کو مصیبتن کوئی مصیبت، قولوا وہ کہتے ہیں انا بے شک ہم، ایک سمپل انا ہوتا ہے نا یہ الف کے ساتھ ہے تو اس کا میننگ نا ہم میں بھی آ رہا ہے، بے شک ہم للہ اللہ کے لیے ہیں، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا اور بے شک ہم نے الیہ طرف اس کے راجعون لوٹنے والے ہیں، اولئک یہی لوگ، علیہم اوپر ان کے، صلوات رحمتیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، وَأُولَئِکَ اور یہی وہ لوگ ہیں، ہم وہی، المہتدون ہدایت پانے والے ہیں، المہتدون ہدایت پانے والے ہیں، ان الصفا بے شک صفا، والمروۃ اور مروہ، صفا و مروہ کا ذکر ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بے شک صفا و مروہ، من سے شعائر اللہ، شعائر بولتے ہیں نشانیوں، من شعائر نشانیوں میں سے، اللہ کی ہیں، صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، فمن تو جو کوئی حج البیت حج کرے بیت اللہ کا، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا، او یا اعتمر عمرہ کرے، فلا تو نہ جناح کوئی گناہ ہے، تو نہ کوئی گناہ ہے، علیہ اس پر، ان کے یطوفا وہ طواف کرے، بہما ان دونوں کا، ومن اور جو تطوع خوشی سے کرے گا،
اور جو کوئی خوشی سے کرے گا، خیرن کوئی نیکی، کوئی بھلائی، فإنا تو بے شک، اللہ اللہ، شاکرن قدردان ہے، علیم علم رکھنے والا ہے، قدردان ہے، علم رکھنے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما جو انزلنا نازل کیا ہم نے، من البیناتی روشن نشانیوں میں سے، روشن نشانیوں میں سے، والہدا اور ہدایت، من بعدی بعد اس کے جو، بعد اس کے جو، ما من بعد ما کا ہے، ٹھیک ہے، من بعد ما ان سب کا ہے، بعد اس کے جو، بیناہ بیان کیا ہم نے، بیان کیا ہم نے، للناسی ہو کی ضمیر ہے اس کو، بینا بیان کیا ہم نے، ہو اس کو، بیان کیا ہم نے اس کو، للناسی لوگوں کے لیے، فی الکتابی کتاب میں، اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، لعنت کرتا ہے ان پر اللہ، وَيَلْعَنُهُمُ اللاعنون اور لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، یلعنہم لعنت کرتے ہیں، اللاعنون لعنت کرنے والے، اور ہم کی ضمیر ہے ان پر، ٹھیک ہے، سمجھ آیا، لعنت کرتے ہیں ان پر لعنت کرنے والے، الا الذین سوائے ان لوگوں کے، سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، اب یہ آیات پچھلی آیات سے ریلیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان سے مکس اپ ہو رہی ہیں، سوائے ان لوگوں کے، تابو جنہوں نے توبہ کی، واصلحوا اور اصلاح کی، وبینوا اور وہ بیان کرنے لگے، اور وہ بیان کرنے لگے، فاولئک تو یہی لوگ، اتوب مہربان ہوگا، علیہم ان پر، وانا اور میں، التواب توبہ قبول کرنے والا ہوں، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ ان الذین بے شک وہ لوگ جنہوں نے، کفروا کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم اور وہ تھے، کفار کافر، اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ لعنت ہے اللہ کی، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور لوگوں کی، اجمعین سب کے سب، سب کے سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں، خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، لا نہیں، یخفف ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا اور نہ، ہم وہ اور نہ وہ، ینظرون مہلت دیے جائیں گے، وَإِلَٰهُكُمْ اور الہ تمہارا، الہ واحد معبود واحد ہے، لا نہیں، الہ کوئی معبود، الا سوائے، ہوا اس کے، الرحمن وہ نہایت رحمان ہے، الرحیم
بار بار رحم کرنے والا ہے۔ چلیں تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت 153، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ۔ اس دنیا میں ہر چیز انسان کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتی، کسی کو زیادہ ملتا ہے، کسی کو کم ملتا ہے، کسی کو دے کے لے لیا جاتا ہے، کسی کو دیا ہی نہیں جاتا، اللہ کی بھی خیر ہے۔ تو انسان اکثر پریشان ہو جاتا ہے۔ اب بعض اوقات انسان کو اتنی زیادہ پریشانی طاری ہو جاتی ہے کہ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں میرے کچھ ہو ہی نہیں رہا، اتنی پریشانی زیادہ ہو جاتی ہے۔ تو یہ جان لیں کہ انسان کے لیے یہ جو دنیا ہے نا، یہ امتحان گاہ ہے، ایک قسم کی ہماری آزمائش کی جگہ ہے۔ یہ کوئی ہماری آرام کی جگہ نہیں ہے، ہماری آزمائش ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے ہماری آزمائش کرتے ہیں، مثلاً مال سے، اولاد سے، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، ہر انسان پہ اپ ڈاؤن آتے ہیں، کسی نہ کسی طرح سے ہر انسان آج کل آزمائش میں۔ کسی کو دیکھ لیں، جب اپنے اوپر بہت زیادہ لگ رہا ہو نا، بڑے برے حالات جا رہے ہیں، کسی دوسرے کو دیکھیں، اپنے سے کمتر کو دیکھیں، آپ کو لے گا الحمدللہ میں تو اس سے بہت بہتر ہوں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ عموماً ہم کرتے ہیں مال میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں، گھر میں سہولتوں میں اپنے سے نہیں، اللہ پاک کہتے ہیں اپنے سے کمتر کو دیکھو، وہ بھی تمہارے جیسے انسان ہے۔ اولاد دی ہے تو اس کو دیکھو جس کے پاس اولاد ہی نہیں ہے۔ مال تمہیں کم لگ رہا ہے، اپنا رزق کم لگ رہا ہے، تم ان کو دیکھو جن کے پاس رزق کا ذریعہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ پھر بھی صبح شام صبر سے گزارتے ہیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ زیادہ عطا ہوتی ہے نا، زیادہ نعمتیں آتی ہیں تو ساتھ آزمائش بھی آتی ہے۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے، لے کے بھی آزماتا ہے، نہ دے کے بھی آزماتا ہے، ہر طرح سے انسان کی آزمائش ہوتی ہے۔ اب یہ سب کیوں ہوتا ہے؟ آزمائش کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ چھانٹی ہو جائے، پتہ چل جائے کہ کون ایمان کے دعوے میں سچا ہے۔ آزمائش اس لیے ہوتی ہے، ہم زبان سے تو ایمان کے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، ہمیں اللہ پہ بڑا بھروسہ ہے، اللہ ہی دینے والا داتا ہے، یہ وہ سب کچھ وغیرہ وغیرہ، لیکن جب آزمائش آتی ہے تو اس وقت ہمیں چیک کیا جا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پہ کتنا کامل بھروسہ رکھتا ہے، اس سے کتنا ایمان پختہ ہے۔ اللہ پاک ٹھوک بجا کے چیک کر رہے ہوتے ہیں۔ اس نے خالص لوگ سائڈ پہ کرنے ہیں نا، تو وہ آزمائشیں ڈالتا ہے، آزمائشوں کی بھٹی میں کون کندن بنے گا اور کون عام چیز ہے وہ وہیں پہ پگھل جائے گا۔ تو یہاں بھی ہمارے ایمان کا امتحان ہو رہا ہوتا ہے۔ اب بہت زیادہ آزمائشیں آئیں تو اس کا پھر یہاں پر ہمیں علاج بتایا گیا کہ کیا کرو۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے صبر۔ فرمایا مدد مانگو صبر کے ساتھ۔ اب صبر کیا ہے؟ جمے رہنا۔ جمے رہنا، صبر کا میننگ کیا ہے؟ جمے رہنا۔ کس طرح جمے رہنا؟ اپنے آپ کو اطاعت پر قائم رکھنا، اپنے اندر اتنی طاقت لائیں کہ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیں۔ اس نے کوئی آزمائش ڈال دی، کوئی بات نہیں، اللہ پاک تکلیف آئی ہے نا، مطلب کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا، پاؤں فریکچر ہو گیا، کوئی جسم کا کوئی حصہ آپ چل نہیں سک رہے ہیں، آپ کے ہاتھ کام نہیں کر رہے، وہ اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیں، کوئی بات نہیں، اس میں میرا اللہ کی کوئی مصلحت ہے، الحمدللہ اللہ تو نے مجھے تکلیف دی، الحمدللہ مجھے گناہوں سے نجات مل رہی ہے۔ کوئی تکلیف، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے نا، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ اس کے اتنے جتنی تکلیف دیتے ہیں اتنے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو اپنا آپ پہلا کیا ہے؟ جم جائیں، اپنا آپ اللہ کے حوالے کر دیں، اپنے آپ کو اطاعت پر قائم رکھیں۔ دوسری چیز اس میں ایک اور کیا آتی ہے کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر
جو تکلیف ہو، حرام چیزوں کو چھوڑ کر جو تکلیف ہو اسے برداشت کریں. تھوڑا مل رہا ہے نا، صبر کر لیں. بہت دل دکھ رہا ہے، دل کر رہا ہے ہاں جی کسی کے ساتھ اپنے دل کا پورا حال بیان کر دوں کہ فلاں نے میرے ساتھ یہ اور یہ کیا ہے، تو غیبت یعنی حرام چیز سے بچ جائیں، چغلی سے بچ جائیں. یہ ہے صبر پہ جم جانا، حرام چیز سے بچ جانا، اپنے آپ کو بچا لینا. جم جانا کس چیز پہ؟ صبر پہ. گناہوں سے اپنے آپ کو روک لیں تو اللہ کی مدد ضرور ملے گی. جب صبر کی انتہا ہو جائے، کچھ نہیں سمجھ آ رہا، اتنا دل دکھا ہوا ہے، اتنی پریشانی ہے، شدید پریشان ہے لوگوں کے رویوں سے، طرح طرح کی کمی مل رہی ہے. اب سوچ رہے ہیں ہائے اللہ ایک تو نے مجھے ہی چن لیا آزمائشوں کے لیے. ایسے کبھی نہیں کہیے نا شکریہ. اللہ آزما رہا ہے، اللہ آپ کو اپنے پاس کر رہا ہے، قریب کر رہا ہے. صبر کی انتہا ہو گئی ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا تو کیا کریں؟ اگلا پوائنٹ ہے والصلاح. اللہ کہہ رہے ہیں میرے قریب آؤ، میرے سے بات کرو. اب دیکھیں اللہ ایک ضرب لگتی ہے نا بچے کو، چوٹ لگتی ہے، پہلا لفظ کیا نکلتا ہے؟ ماں، امی. تکلیف ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے اللہ کہہ رہے ہیں میرے پاس آؤ، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے، تم سے کوئی چیز چلی گئی ہے، کچھ کمی ملی ہے، اللہ نے نصیب ایسی جگہ لکھ دیا جہاں پہ لوگ تمہارے اپنے نہیں ہیں، جہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں، گزارا مشکل ہو رہا ہے، بہت تکلیف آ رہی ہے. اللہ پاک کیا کہہ رہے ہیں؟ صبر کی پیک کیا ہے؟ اللہ سے رجوع کرو، نماز پڑھو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کوئی بھی مشکل آتی تھی تو صلاۃ حاجت بہترین مداوا ہے دکھوں کا. وضو کریں، جائے نماز بچھائیں، 2 رکعت نماز نفل حاجت پڑھیں، سجدے میں جائیں، رو کے رب کے سامنے سب کچھ بیان کر دیں، وہ آپ کو سمیٹ لے گا. سوچیں انسان کے سامنے رو رو کے ہم اپنی دعائیاں پیش کرتے ہیں، انسان کیا کرتا ہے؟ آپ کے مسائل کا حل کر دیتے ہیں؟ نہیں، وہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں. کوئی کرے گا بھی تو وقتی طور پہ آپ کی تھوڑی سی چلے مالی امداد کر دے گا، تھوڑا سا آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو دلاسا دے دے گا. آپ کے مسئلے کا حل کوئی نہیں نکالے گا، وہ رب ہے. بچے کو چوٹ لگتی ہے، وہ اپنی باہوں میں سمیٹ لیتی ہے، لاڈ پیار کرتی ہے، میرا بچہ مجھے لگ گئی، اس کا علاج کرتی ہے، اس کے زخم پہ دوائی لگاتی ہے. تو اس طرح ہی آپ ذہن میں لے کے آئے نا، ایک بندہ ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، تو جب وہ رب کے سامنے رو کے سب کچھ بیان کر رہا ہے تو رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کہتا ہے آؤ میرے سے بات کرو، میں اپنی رحمت کی باہوں میں سمیٹوں گا تمہیں. اور ایسا ہوتا ہے. دل کا غبار نکالنا ہے تو سجدے میں جا کے رب کے سامنے نکالیں، کسی انسان کے سامنے نہیں. اب کیا ہوتا ہے اس سے ایمان میں مزید پختگی آتی ہے، ایمان پختہ ہوتا ہے. دکھوں کا علاج، مسئلوں کا علاج صرف اللہ پاک کے سامنے ہے. اب صرف دکھوں میں ہی نہیں رب کو سامنے جائیں کہ ہم 2 نفل پڑھیں. کوئی آپ کو دنیا کی نعمت حاصل ہوتی ہے تو آپ شکرانے کی نماز پڑھیں. اللہ کا کیا وعدہ ہے؟ وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. اگر تم شکر کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کوئی ہمارا من پسند، ہمیں کوئی سوٹ چلیں پسند ہے، وہ ہمیں مل جاتی ہے، اچھی برانڈ، ہمیں وہ جو چیز چاہیے وہی چیز ہمیں مل جاتی ہے. آپ کے گھر میں کوئی بھی نعمت آتی ہے، اگر ہم وہ طریقہ بنا لیتے ہیں کہ گھر میں الحمدللہ اچھا خاصا راشن ہی آ گیا ہے، تو نماز کے بعد اگر ہم 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کر دیتے ہیں، یقین کے ساتھ اگلے مہینے رب ڈبل دے گا انشاءاللہ. ہم وظیفے پوچھتے پھرتے ہیں، اللہ کے بندو قرآن میں وظیفے موجود ہیں. اللہ کہتے ہیں میری نعمتوں کا شکر ادا کرو میں تمہیں ڈبل دوں گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یہ بات ہے کہ ایمان کامل ہونا چاہیے، ایمان رکھیں کہ رب کی جو عطا ہے، جو اس کا وعدہ ہے وہ پورا ضرور کرے گا. انسانی وعدے جو ہیں نا وہ ناقص ہوتے ہیں. قرآن میں یہ آتا ہے نا ان اللہ لا یخلف المیعاد. اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں شکر پر زیادہ دوں گا تو وہ زیادہ دے گا. اس نے کہا ہے کہ مشکل آئے صبر کرو نماز سے
مدد مانگو میں مدد دوں گا تو وہ ضرور دے گا. اس پر ایمان کامل رکھیں. پر کہاں آ کے مشکل آ جاتی ہے؟ کہاں مشکل آتی ہے؟ جب انسانوں کے زبانوں کے تیر دل کو چھلنی کر دیتے ہیں نا، بہت مشکل ہو جاتی ہے، بڑا دل دکھتا ہے. اصل امتحان آپ کے صبر کا اس ٹائم ہے. اب یہ نہیں کہ ہم صبر زبان سے تو کریں اور ویسے جو ہے نا ان سے ناراضی کا اظہار کریں، تو یہ نہیں ہے پھر صبر. صبر ایسے کریں کہ پتہ نہیں چلے آپ کو ان کی بات بری بھی لگی ہے کہ نہیں. آپ اپنے تمام فرائض انجام دیں. ہاں بہت زیادہ بھی دل دکھ رہا ہے نا تو زیر لب کہیں فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ بھی یہ نہ کریں کہ اب یہ طریقہ ہی بنا لیں کہ لڑائی کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو میں اللہ کافی ہوگا تمہارے لیے میری طرف سے. یہ بھی ایک طریقہ. دل کو تسلی دے دینا، اللہ سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ میں تیرے حوالے کرتی ہوں. دل میں اللہ سے باتیں کیا کریں. جب کوئی بہت مشکل آ جائے نا، ایسی محفل ہے، ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو اپنا کوئی نہیں لگ رہا، وہاں دل میں اللہ سے باتیں شروع کر دیں کہ اللہ تو سن رہا ہے نا، تو جان رہا ہے نا. اور اللہ سے اللہ مجھے صبر دے، مجھے جما دے اپنی اطاعت پہ. اللہ میں اپنا آپ تیرے حوالے کر دوں تو اللہ ضرور دے گا انشاءاللہ. تو صبر اور نماز کے ساتھ اللہ کی مدد مانگنی ہے. آگے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں نہ کہو کہ وہ مردہ ہیں. اب ہوا کیا تھا کہ جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں کے کئی لوگ شہید ہو گئے، تو مشرکوں نے مذاق اڑایا. کیا مذاق اڑایا؟ بڑے اللہ والے بنتے ہو، دیکھو تمہارے لوگ مارے گئے، اگر اللہ کی اتنی مدد آئی تھی تو لوگ کیوں مرتے تمہارے، تو لوگ مارے گئے. اور مسلمانوں کو افسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ زندہ ہیں برزخ کی زندگی میں. برزخ کیا ہے؟ ہم زندہ ہیں، جو لوگ مردہ ہیں ہمارے اور ان کے درمیان ایک آڑ ہے، ایک پردہ حائل ہے، جسے عالم برزخ کہتے ہیں. برزخ کے اس پار کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتہ. ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا قرآن میں ہے اور جو احادیث میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے ہمیں سکھایا ہے، اس سے آگے ہم نے نہیں جانا. تو کیا فرمایا کہ وہ برزخ کی زندگی میں زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تم شعور نہیں رکھتے. مت کہو کہ وہ مر چکے ہیں، وہ اللہ کے حضور زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. آگے پھر آیا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. اب یہاں پہ بات ڈائریکٹلی وہ مسلمانوں کے لیے رہی ہے نا کہ جب جنگ بدر ہوئی، مسلمانوں نے مدینہ میں پہلا غزوہ ہوا، پھر مسلمانوں پہ بہت سخت وقت آیا. اب یہ ان سے بات ہو رہی ہے، لیکن انڈائریکٹلی قیامت تک کے تمام مسلمانوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو خوف سے. کس چیز سے؟ من الخوفی، خوف سے، جوعی، بھوک سے، ونقص من الاموال، مالوں کی کمی سے، والانفس، اور جانوں کی، والثمرات، اور پھلوں کی. ان سب کے نتیجے میں کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. اب اس آیت مبارکہ میں آزمائشوں کی تھوڑی تفصیل بیان کی گئی. مثلا ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اگر ہم پڑھ چکے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے راستے پہ یہ تمام آزمائشیں آئیں، انہیں ان تمام چیزوں سے آزمایا گیا، تمام ان کے آگے یہ تمام رکاوٹیں آئیں، تمام مشکلات آئیں، انہوں نے صبر کیا. پھر بالکل اسی طریقے سے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ تمام چیزیں آئیں، سب کچھ بیتا. اب خوف تھا غزوہ احزاب جب ہوا، غزوہ خندق، تو مسلمانوں کے خلاف بہت سے قبیلے اکٹھے ہو کے جنگ کرنے آ گئے تھے. شدید خوف کا عالم تھا. آزمایا گیا مسلمانوں کو، لیکن مسلمان اپنے نبی کے ان کی قیادت میں صبر پر قائم رہے، اللہ سے مدد مانگتے رہے. اللہ کی مدد بھی آئی، بہت بھرپور آئی. پھر اس کے علاوہ مدینہ میں ایک بار شور اٹھا کہ دشمن آ گئے، حملہ ہو گیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، شدید خوف کا عالم تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے پر سوار ہوئے اور پورے رستوں کا ایک چکر لگایا.
شدید خوف کا عالم تھا۔ اس کے علاوہ اب اسلام کا سٹارٹ تھا نا، اسلام جڑ پکڑ رہا تھا، تو وقت وقت پہ آزمایا گیا مسلمانوں پہ، خوف طاری ہوا۔ اب دیکھیں تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہوں اور ان کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں مخالفین ہوں، اپوزیشن بہت زیادہ ہو، اب یہ تھوڑے سے لوگ ہیں تو سوچیں نا ان کے ایمان کا امتحان ہے نا، کہ وہ اس چیز پہ قائم رہتے ہیں کہ اللہ ہماری مدد کے لیے ہر وقت موجود ہے؟ نہیں، ہم تو ڈرتے ہی رہے، نہیں جی ہم تو 2-4 ہیں، وہ تو اتنے ہزاروں ہیں، ایسے کرتے ہیں ان کے آگے سرنڈر کر دیتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے کبھی ایسا کریں۔ جس کے دل میں ایمان پختہ ہوتا ہے وہ کبھی دشمنوں کے سامنے سرنڈر نہیں کرتا، سر نہیں جھکاتا، اسے یہ کامل بھروسہ ہوتا ہے کہ اللہ ہے، ہر دم ہے، میرا ساتھ دے گا۔ پھر کیا فرمایا؟ والجوع، اللہ خوف سے بھی آزماتا ہے۔ اب اس ٹائم کا خوف اگر ہم دیکھیں، اس کے علاوہ خوف کے اور بھی بہت سے واقعات ملتے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہم جائزہ لیں تو بھی آپ پہ بہت سے ایسے وقت آ سکتے ہیں کہ شدید خوف کا عالم ہو، لیکن کیا ہے کہ ہمیں یہ احساس دل میں ہو کہ رب کی آزمائش ہے، ہم نے اس آزمائش پہ پورا اترنا ہے اور صبر کرنا ہے، زبان سے کچھ ایسا نہیں نکالنا کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناگوار گزرے۔ پھر فرمایا والجوع، اور بھوک سے، ہم اور کس چیز سے آزمائیں گے؟ بھوک سے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ بعض اوقات ایک چاند کے بعد دوسرا چاند نکل آتا تھا، لیکن ہمارے گھر چولہا نہ جلتا تھا۔ سوچیں نا، ایک چاند کے بعد دوسرا چاند، پورا مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے نبی کے گھر میں چولہا نہ جلتا تھا۔ تو ان کے بھانجے نے پوچھا تو آپ کس چیز پہ گزارا کرتی؟ کیسے پھر آپ کے گھر میں گزر بسر کیسے ہوتا؟ تو فرماتی ہیں کہ 2 کالی چیزوں پر۔ 2 کالی چیزیں کون سی؟ پانی اور کھجور۔ پورا مہینہ آپ، ہم تصور کر سکتے ہیں ہمارے گھر تو راشن کی ذرا سی تنگی ہو، واویلا مچا دیتے ہیں، ہسبینڈس کو تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں، فادر کو اپنے باپ کو تنگ کرتے ہیں، یہ دیکھیں آج آپ یہ چیز نہیں لائے، ہمارے گھر یہ چیز کم ہو گئی، آج افطاری میں اتنی کم چیزیں، روز مما ایک ہی چیز بنا دیتی ہیں۔ ہاں، کتنے ناشکر ہیں ہم۔ اور دیکھیں کتنی امت کی مائیں، خاتون جنت کا حال دیکھیں، جن کے گھر میں کچھ نہیں پکتا تھا، جو کبھی روٹی ان کے سامنے آتی تھی تو آدھی خود کھاتی اور آدھی دوپٹے میں چھپا کے لے جاتی کہ میرے والد نے شاید کچھ نہیں کھایا ہوگا، اور والد پہ بھی ان کے صبر پہ قربان جائیں، جو کہتے تھے کہ 2 دن سے اس حلق سے ایک نوالا نہیں اترا، اور بیٹی اپنے باپ کو خود نوالے بنا کے وہ آدھی روٹی کھلاتی تھی۔ تو یہ چیز ہے کہ ہم نے اس دور کو دیکھے نا، اس وقت لوگوں کو شدت سے آزمایا گیا، حالانکہ اسلام نیا نیا پھیل رہا تھا، لیکن ان کے اتنے ایمان پختہ تھے کہ ان کے ایمان میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آتی تھی۔ بعض اوقات صحابہ کھجور کی گٹھلی اس قدر چوستے تھے، اور کچھ نہیں ہوتا تھا نا کھانے کو، غزوے کا موقع آ گیا، لڑائی کا، جنگ کا موقع آ گیا، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے تو منہ میں کھجور رکھ لی، ایک ایک کھجور اگر حصے میں آئی تو وہ رکھ لی، اس کو اتنا چوستے تھے کہ اس کی گٹھلی بھی ختم ہو جاتی تھی، بھوک کی اتنی شدت ہوتی تھی۔ اب غزوہ خندق کے موقع پر ہی یہ حال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دنوں کے بھوکے تھے کہ آپ نے اپنے پیٹ مبارک پر 2 پتھر باندھے ہوئے تھے، بالکل اسی طریقے سے صحابہ نے بھی، لیکن زبان پہ کبھی ان کی ناشکری کا کوئی لفظ نہیں آیا۔ اتنی شدید بھوک میں بھی اللہ نے انہیں آزمایا۔ کیوں انہیں اللہ نے دنیا میں جنتوں کی بشارتیں دی ہیں؟ ایسے ہی تو نہیں دی نا، انہیں آزمایا گیا، خوف سے، بھوک سے، پھر مالوں کی کمی سے، نقص من الاموال، مال کی کمی سے۔ اب صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نا اسلام
لانے سے پہلے بڑے اچھے ویل اسٹینڈرڈ لوگ تھے بھئی، اچھے کھاتے پیتے لوگ، کافی امیر جیسے طبقہ ہوتا ہے نا، اچھے ٹھیک ٹھاک لوگ تھے. لیکن جب اسلام لے کے آئے تو اللہ نے آزمائش میں ڈالا، مالوں کی کمی ہوئی. اب اس میں ایک بہت ہی جلیل القدر صحابی ہیں حضرت مصعب بن عمیر، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایسا لباس پہنتے تھے کہ پورے مکہ میں ایسا لباس کسی کے پاس نہیں ہوتا تھا. حضرت مصعب بن عمیر کی بات ہو رہی ہے. ایسا لباس پہنتے تھے پورے مکہ میں، ایسی برانڈ ایسا لباس کوئی نہیں پہنتا تھا. اور جو جوڑا ایک بار پہنتے تھے دوبارہ اسے مڑ کے نہیں پہنتے تھے، ایک بار ایک سوٹ پہنا. خوشبو ایسے استعمال کرتے تھے کہ جہاں سے گزرتے تھے دور دور تک خوشبو ہو جاتی. بہت اعلیٰ خوشبو استعمال کرتے تھے. جب اسلام لائے تو ان کی ماں اتنی ناراض ہوئیں اور انہوں نے یہ قسم کھا لی کہ میں کچھ کھاؤں پیوں گی نہیں جب تک کہ تم واپس اپنے دین پر نہیں آ جاتے، اور ان کو گھر سے بھی نکال دیا تھا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسی 7 مائیں بھی ہوں اور وہ ایسے ہی بھوک کی پیاسی بھی رہیں تو میں اس دین سے نہیں پھروں گا. ماں نے گھر سے باہر نکال دیا. اپنی قسم تو ظاہر بھوک پیاس کی انہوں نے توڑ دی، کھا پی لیا، لیکن وہ تو اسلام نہیں لائیں. لیکن حضرت مصعب بن عمیر کو گھر سے نکال دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے کا علم بردار بنا کر بھیجا. لیکن جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے کفن کا یہ حال تھا. وہ بندہ جو ایک سوٹ پہنتا تھا تو اسے دوبارہ نہیں پہنتا تھا. جب ان کی وفات ہوئی، دیکھیں اسلام لانے کے بعد ایسی آزمائشیں آئیں، ان کے کفن کا یہ حال تھا کہ ان کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں خالی ہو جاتے تھے. تو آخر کار گھاس سے ان کے پاؤں کو ڈھانپا گیا. تو در حقیقت یہ لوگ تھے نا جنہوں نے جنت کا سودا کیا تھا، دنیا کو کچھ نہیں سمجھا تھا، جنت کا سودا کیا تھا. پھر فرمایا کہ ہم آزمائیں گے کس چیز سے؟ والانفس، جانوں کی کمی سے. اللہ انسان کی ماں باپ، اولاد، یہ سب دیتے ہیں نا، بعض اوقات لے بھی لیتے ہیں. اولاد میں سے کوئی چلا گیا، والدین چلے گئے، آزمائش آ جاتی ہے. کسی کا جوان بیٹا چلا گیا، کسی کے گھر کا ایک ہی سہارا تھا، باپ واحد کمانے والا، پیچھے کوئی کمانے کا ذریعہ نہیں، اللہ وہ لے لیتے ہیں، آزمائش کرتے ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے والدین اتنے بزرگ ہوتے ہیں، ایک ہی بیٹا جو کمائی جس کی سر پہ تھی، گھر تھا، وہ لے لیا. جانوں کی کمی سے بولتے ہیں. کسی گھر کے واحد سہارے کی ڈیتھ ہو گئی، اب انسان سمجھے اب ان کا گزارا کیسے چلے گا؟ نہیں، وہ رب ہے. رب کا مطلب ہے پالنے والا. جس نے دنیا میں بھیجا ہے، پالنے کی ذمہ داری، پالنے کا بیڑا اس کے سر ہے. وہ کر لے گا، سب کچھ ہو جائے گا. لیکن کیا کہا ہے کہ صبر جو کرے، جو ایمان کامل رکھے. پھر پھلوں کی کمی یعنی نعمتوں کی کمی، نعمت کی کمی. کسی کا مثال لے لیں، کسی کا کھیت ہے، پورا کا پورا تباہ ہو گیا، بارش آئی، ساری فصل خراب ہو گئی، یا بارشیں نہیں ہوئیں، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا. مثال لے لیں، کسی کا بزنس ہے، دکان چل رہی ہے، چلتی چلتی اس میں چوری ہو گئی، سارا سامان اٹھا کے لے گئے. یہ ہے والثمرات، پھلوں کی کمی. پھلوں میں نا تمام چیزیں آ جاتی ہیں، نعمتوں کی کمی اس میں آتی ہے. ہر قسم کی نعمت، ہر قسم کی نعمت آ جاتی ہے. اب اس میں اولاد بھی آتی ہے، ثمر. اب اولاد جو ہے نا، اولاد کا نقصان بھی. اولاد والدین کی ثمر ہوتی ہے نا، پھل ہوتی ہے. پھل ہوتی ہے نا، کہتے ہیں بچے کو پڑھا لکھا کے بڑا کرتے ہیں تو دل میں خیال ہوتا ہے بیٹا میرا سہارا بنے گا. اگر چلے بیٹی ہے تو اسے پڑھا لکھا کے کسی قابل کیا ہے تو بیٹی میرا ثمر ہے، بیٹا میرا ثمر ہے. یہ پھل اولاد بھی ہوتی ہے. اب بعض اوقات ماں باپ بہت پڑھاتے لکھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بڑا ہو کے بچہ غلط سوسائٹی میں پڑ جاتا ہے، بھٹک جاتا ہے، نہ والدین کے لیے کسی کام کا رہتا ہے، نہ دین کا رہتا ہے، نہ دنیا کا رہتا ہے. تو یہ بھی اسی میں آتا ہے، نعمتوں کی کمی میں، نقص من الثمرات میں آتا ہے.
اللہ دنیا میں بدلہ کم دے، پورا بعض اوقات بدلہ ہمیں نہیں ملتا ہے۔ دنیا میں بعض اوقات ہم لوگ اکثر دیکھنے میں آتا ہے بہت لوگ صبر بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن انہیں بھی آزمائشیں اور آتی جاتی ہیں۔ دیکھنے والے کہتے ہیں دیکھو اللہ والی ہے، اور اللہ اسی کو ہے ہی ایسی، کچھ نہ کچھ ایسا کرتی ہے جس کی وجہ سے ہر وقت آزمائشوں کی پھٹی پہ پستی رہتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں یہاں پہ، ایک سہارا دے رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ اب صبر بھی کیا ہے؟ جو اول وقت میں کیا جائے۔ ہم خواتین اول وقت پہ صبر نہیں کرتی نا، پہلے نمبر پہ بہت واویلا مچاتی ہیں، بعد میں کہتے ہیں ہاں جی ہم نے صبر کر لیا، تو یہ کوئی صبر نہیں ہوتا۔ اللہ ہمیں پہلی چوٹ پہ صبر کرنے والا بنائے، ان کے لیے صبر کی بشارت ہے۔ آیت 56 میں فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، وہ لوگ، اب کون لوگ؟ پچھلی آیت کے ساتھ یہ کنیکٹڈ ہے کہ جس میں کیا فرمایا گیا تھا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے کس چیز سے؟ خوف سے، بھوک سے، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی یعنی رزق کی کمی سے۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کس کے لیے خوشخبری ہے؟ صابرین کے لیے۔ اب صابرین کون ہیں؟ کون لوگ ہیں جو صابرین ہیں؟ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اسی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جانے والے ہیں۔ قولوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اب ایک بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چراغ بجھ گیا تو آپ نے فرمایا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ چراغ کا بجھنا کوئی مصیبت ہے؟ کہ آپ نے بولا انا للہ وانا الیہ راجعون، تو فرمایا کہ ہر چیز کا چھیننا مصیبت ہے، ہر چیز کا نقصان مصیبت ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ مثال اس ٹائم چراغ تھے، ابھی لائٹس ہیں، لائٹ چلی گئی، سب بولیں گے او، یوں ہی بولتے؟ نہیں، کوئی بھی چیز چلی گئی ہم بولیں گے انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیوں؟ کیا کوئی مر گیا ہے؟ کیا کوئی مصیبت آ گئی ہے؟ مصیبت آئی ہے نا، اندھیرا ہو گیا ہے، صحیح دکھ نہیں رہا ہے، پرابلم ہو گئی ہے، تو کیا بولیں گے؟ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیوں بولیں گے؟ کیونکہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنے کے لیے یہ دعا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں۔ امام زین العابدین کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو میدان حشر میں جمع کرے گا تو آواز لگانے والا ایک آواز لگائے گا کہ صبر کرنے والے کدھر ہیں؟ صبر کرنے والے کہاں ہیں؟ صبر کرنے والے حساب دیے بغیر جنت میں چلے جائیں گے۔ تو اس پر ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوگا، ایک گروہ اٹھ کھڑا ہوگا تو فرشتے کہیں گے کہ کہاں جا رہے ہو؟ وہ کہیں گے جنت میں۔ فرشتے کہیں گے ابھی تو حساب ہوا ہی نہیں، کہیں گے ہم صابرین ہیں۔ وہ کہیں گے تمہارا صبر کس چیز پر تھا؟ صابرین کہیں گے مرتے وقت تک اللہ کی اطاعت اور صبر کیا۔ کہا جائے گا آج عمل کرنے والوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے، یعنی صبر کرنے سے روحانی اور جسمانی دونوں طرح کے فائدے ملتے ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم، یہی لوگ ہیں۔ اب کون سے لوگ؟ یہ آیت بھی پچھلی سے ریلیٹ کر رہے ہیں، کنیکٹڈ ہے۔ یہی لوگ ہیں کہ ان کے اوپر کیا ہے؟ رحمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، صلوات من ربہم ورحمہ، یعنی خاص رحمت بھی، واولئک هم المہتدون، اور وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ اب کیوں ہدایت پانے والے ہیں؟ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ ایک بار گھر آئے تو ام سلمہ سے کہنے لگے کہ آج میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت خوبصورت دعا سیکھی ہے، تم بھی اس کو یاد کر لو۔ اب وہ دعا کیا تھی؟ انا للہ وانا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، یعنی اے اللہ، پہلے تو ہم نے جو پڑھا ہے نا کہ بے شک ہم اللہ تیرے لیے ہی ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، ہم نے مزید جو دعا کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ
اجر دے مجھ کو میری اس مصیبت میں اور بدل دے میرے لیے بہترین چیز میں۔ اب وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی بیگم سے کہ آپ بھی اس دعا کو یاد کریں۔ ابو سلمہ ام سلمہ سے کہہ رہے ہیں کیوں؟ کہ جو شخص غم کے وقت اس دعا کو پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے غم کو اچھے حال میں بدل دیتے ہیں۔ اب کیا ہوا؟ کچھ عرصہ بعد حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کی زوجہ نے یہ دعا سیکھی ہوئی تھی تو انہوں نے غم کے ٹائم میں اس دعا کو بہت پڑھنا شروع کر دیا۔ اللہم آجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو پھر کیا ہوا؟ کچھ ہی عرصے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا۔ اب یہ سوچ رہی تھیں کہ میرے میاں ابو سلمہ وہ تو بہت ہی اچھے شوہر تھے، ان سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے، کیونکہ اس دعا کا ترجمہ ہے کہ اللہ مجھے اس مصیبت میں اجر دے اور مجھے اس سے بہتر چیز عطا فرما۔ اب وہ دعا پڑھتی تھیں، ساتھ سوچتی تھیں یا اللہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے، لیکن دیکھیں ہمارے نبی سے بہتر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں ہو سکتا، نہ کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا پیغام آیا تو یہ ثابت ہو گیا کہ اس دعا کا کتنا بڑا ثمر ہے۔ تو کوئی چیز چھن جائے، کچھ ٹوٹ جائے، کچھ کھو جائے، کوئی چیز نہ مل سکے، دل بہت ٹوٹا ہوا ہے، تو بس یہ دعا پڑھتے جائیں، پریشانی میں یہ دعا پڑھتے جائیں، مصیبت میں یہ دعا پڑھتے جائیں، تو اللہ پاک اس کا ثمر ضرور دیں گے۔ تو کیا فرمایا؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اپنے رب کی رحمتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اب ہدایت انہی کو فائدہ دیتی ہے جو عمل کرتے ہیں، عمل کرنے والوں کو ہدایت فائدہ دیتی ہے۔ اور کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کہ اگر وہ صبر کرتے ہیں تو ان کے لیے اعلیٰ جنتیں ہیں اور رب کی رحمتیں ہیں۔ آگے فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب دیکھیں صبر کا ذکر ہو رہا ہے اور بیچ میں صفا و مروہ کا ذکر آ گیا۔ اب دیکھیں یہاں پہ کیوں آیا کہ اس آیت کے ذریعے ہمیں حضرت بی بی ہاجرہ کی مثال دی جا رہی ہے، صبر کی بہت خوبصورت مثال دی جا رہی ہے۔ جوانی کی عمر میں دیکھیں ایک جوان خاتون ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، میاں اس کو لے جاتا ہے صحرا میں، تیز دھوپ ہے، پہاڑیاں ہیں دور دور، کوئی گرینری نہیں ہے، کوئی پانی نہیں ہے، اور میاں کہتا ہے تم نے یہیں رہنا ہے، میں تمہیں یہاں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور بیگم کتنی اطاعت گزار ہیں، کتنی صابرہ ہیں کہ صرف کیا پوچھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کچھ نہیں بولے۔ ظاہر ہے اب دیکھیں اتنے پیارے بچے کو اور جوان بیوی کو بالکل ویرانہ ہے، وہاں چھوڑ کے آنا اللہ کے حکم میں بہت بڑے جگرے کا کام ہے۔ کوئی بہت ہی اعلیٰ حوصلے والا اور اللہ والا ہو وہی یہ کام کر سکتا ہے، اور جو تھے ابراہیم علیہ السلام۔ بیوی نے پوچھا کہ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا تو خاموشی سے بیٹھ گئی، دوبارہ نہیں پوچھا ہاں کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا؟ ہم بیویاں کرتی ہیں نا سوال، ذرا سی تنگی ہو جائے، میاں کہے اس بار مجھے سیلری نہیں مل رہی، کچھ کر لینا آپ۔ ہاں کیوں؟ فلاں فلاں خرچے ہیں، ہم نے یہ پورا کرنا ہے، ہم نے وہ پورا کرنا ہے۔ ہمارے اندر صبر نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں صبر کی اعلیٰ مثال کہ میاں نے سر ہلایا کہ ہاں جی یہ مجھے اللہ کی طرف سے حکم ملا، تو بیٹھ گئی خاموشی سے۔ اب دیکھیں کس کس چیز سے آزمایا، وہاں بھوک بھی تھی، سب سے پہلے کیا تھا؟ خوف تھا۔ ایک جوان لڑکی، ایک خاتون اور چھوٹا سا بچہ ہو، کہیں سے کوئی درندہ بھی آ سکتا ہے، کہیں سے کوئی بھی آ سکتا ہے۔ شدید خوف بھی تھا، بھوک بھی تھی، پھر مال تو تھا ہی نہیں، پھر اولاد کے لیے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، اولاد کے لیے بھی آزمائش تھی کہ چھوٹا سا بچہ ہے جسے زمین پہ ڈالتی ہیں تو وہ جلے گا، کیوں؟ تیز دھوپ ہے، پیاس ہے۔ اب بچے کو اٹھا کہ کیسے وہ چکر لگائیں ادھر ادھر، بچے کو روتا دیکھ کر بے چین ہو گئی۔ اس کی پہلے تو کیا تھا نا کہ تھوڑا بہت شروع میں اتنی ہمت تھی، لیکن جوں جوں تیز دھوپ ہوتی گئی، پیاس کی شدت بڑھتی گئی، بچے کی طرف دیکھتی، بچہ کبھی آنکھیں بند کر دیتا،
ماں تھیں بے چین ہوئیں، کبھی صفا پہاڑی پہ چڑھ جاتی، پھر بھاگتی مروہ کی طرف، پھر وہاں چڑھتی کہ پانی کہیں سے نظر آ جائے، کہیں کوئی ایسا ذریعہ ہو۔ تو اب دیکھیں انہوں نے یہ جو دوڑ لگائی نا، یہ صحیح ہے جو حج و عمرے کے دوران فرض کر دی گئی۔ ایک عورت کی دیکھیں، عورت کی سنت ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی صبر کرنے والوں، قدر کرنے والوں، اللہ پہ بھروسہ رکھنے والوں کے اعمال کو ضائع نہیں کرتا۔ اب اس کو دیکھیں، ایک عورت کی سنت ہے، اسے حج کا رکن بنا دیا، عمرے کا رکن بنا دیا، اس کے بغیر حج اور عمرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیں قربانی کا ثمر کیا، جب صبر کی انتہا ہو گئی، بچہ چیخ کے رویا، اس نے اپنی ایڑی زمین پہ ماری، جیسے بچے ایڑیاں رگڑتے ہیں نا، ماں بیچاری تڑپ کے ادھر ادھر پھر رہی ہے کہ کہیں سے کوئی پانی، کہیں کوئی سایہ نظر آ جائے، میں بچے کو وہاں لے جاؤں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑا معجزہ، آب زمزم وہاں سے پھوٹ پڑا۔ آج تک یہ چشمہ جاری ہے، نہیں سوکھا۔ اب اس پر ریسرچ ہوئی ہے، تو اس پانی پہ تو کیا ریسرچ کا رزلٹ کہ اس پانی میں شفا ہے، غذا ہے۔ اب وہاں پہ کھانا نہیں تھا، پانی اللہ پاک نے اس طرح کا نکالا کہ جو شفا بھی، غذا بھی، اور یہ بھی ہے کہ آپ باٹل میں ڈال کے رکھیں تو اس میں جراثیم پیدا نہیں ہوتے۔ عام پانی دیکھیں آپ رکھیں نا بوتل میں بند کر کے رکھیں، کچھ عرصے بعد اس میں وہ گرینری سی آ جاتی ہے، خراب ہو جاتا ہے، اسمیل آنے لگتی ہے۔ آب زمزم میں جراثیم پیدا نہیں ہوتے۔ اور پھر ایک اور سب سے بڑا معجزہ یہ کہ اس وقت کا جاری ہوا یہ چشمہ آج تک، اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہت سالوں پہلے کا، بہت 100 سال پہلے کا یہ ہے، اور دیکھیں آج تک یہ نہیں سوکھا، اور اس میں سے روزانہ ہزاروں لاکھوں گیلن بھرے جاتے ہیں، اور پھر بھی اللہ کی شان کہ یہ چشمہ پوری آب و تاب کے ساتھ بہے جا رہا ہے۔ اب دیکھیں قربانی اللہ کی خاطر کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساتھ دیا۔ اب دیکھیں نا وہ محاورہ مشہور ہے نا کہ روح کو روح ملتے ہیں، جیسا شوہر تھا پیک پہ صبر کرنے والا، ویسی ہی ان کی زوجہ، ذرا چوں چرانے کی، کتنی اعلیٰ ہستی، اور بیگم بھی اللہ نے ایسی دی، اتنی اعلیٰ صبر کرنے والی کوئی ہو ہی نہیں سکتی جیسی بی بی حاجرہ تھی۔ تو اعلیٰ قربانی دی تو اللہ نے اس قربانی کو ہمیشہ کے لیے نشانی بنا دیا۔ اب ایک تو یہ چیز ہوئی، اس آیت کا ایک اور پس منظر بھی ہے۔ مشرکین نے مکہ کا جب شرک کا دور تھا تو یہ دو پہاڑیاں جو ہیں صفا اور مروہ، یہ مشرکین مکہ کے حصے میں آئیں، ان کے قبیلے کے، اس میں ان پہاڑیوں پر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے 2 بت نصب کر دیے۔ صفا پہاڑی پر اصاف نام کا ایک بت لگایا اور اس کی پوجا شروع کر دی، اور مروہ کی پہاڑی پر نائلہ نام کا بت گاڑ دیا اور ان کو پوجنے لگے۔ اب جب لوگ مسلمان ہوئے اور جب حج کے لیے، عمرے کے لیے وہ جانے لگے اور وہ سعی کرنی ہوتی تھی تو وہ ہچکچاہٹ محسوس کرتے تھے۔ پھر مدینہ والوں کے اندر یہ تعصب بھی آ گیا تھا کہ ان پہاڑیوں پر مکہ والوں نے تو بت نصب کر رکھے ہیں، ہم یہاں پہ سعی نہیں کریں گے، یہاں پہ سعی کرنا سمجھے ہم بھی پوجا کر رہے ہیں، یہ جہالت کی رسم ہے، ہم نہیں کرتے۔ تو اللہ نے اس کی تردید کر دی کہ یہ جہالت کی نشانی نہیں ہے، اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اب کوئی بھی حج یا عمرہ کرنے جائے تو ان دونوں کے گرد چکر لگائے، یعنی کہ سعی کرے۔ حضرت عاصم بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ابتدائی اسلام میں ہم نے اسے ایک جاہلیت کی رسم سمجھا۔ اب کیوں سمجھا؟ ظاہر ہے وہاں پہ جو مشرکین تھے انہوں نے بت گاڑے ہوئے تھے اور وہ ان کے گرد طواف کرتے تھے، وہاں پوجا کرتے تھے، تو مسلمانوں نے سمجھا کہ بھئی ہم اگر یہ کریں گے تو یہ غلط چیز ہے۔ اب انس بن مالک بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی اسے جہالت کی ایک رسم سمجھا، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم نے ان دونوں کی سعی شروع کر دی۔ شعائر یعنی عبادت کے نشان، عبادت کے نشان یعنی اللہ کی نشانی۔ حالانکہ حاجرہ علیہ السلام، حضرت حاجرہ علیہ السلام کے قدموں کے نشان اب وہاں پہ جمع میں تو نہیں ہیں،
لیکن ایک سنت تھی ان کی جو انہوں نے کام کیا تھا، اس کو زندہ کر دیا گیا۔ ان کی کوشش کی قدر کرتے ہوئے اللہ نے اس نشانی کو اپنے ساتھ منسوخ کیا۔ اب دیکھیں اتنا اللہ کو ان کو صبر پسند آیا ہے نا کہ اللہ نے وہ نشانی اپنے ساتھ منسوخ کر دی، اور کیا فرمایا؟ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اب وہ کام کس کا تھا؟ حضرت بی بی ہاجرہ علیہ السلام کا، لیکن اللہ نے اپنے ساتھ منسوخ کر دیا۔ اب اس سے ہمیں کیا اصول ملتا ہے کہ اللہ کی رضا کی خاطر ہم جو بھی کام کریں گے خالص نیت کے ساتھ، اس کی رضا پہ راضی رہتے ہوئے، بلا چھوؤں چراں کے، تو اللہ اسے اتنا ہی محبوب رکھے گا، اسے اتنا ہی قدر دے گا، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کیا۔ اب اسی میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کسی کو کچھ سکھا دیں دل میں صحیح تڑپ رکھتے ہوئے، اب اس کے بارے میں بھی آتا ہے کسی ایک یا دو کو کچھ بھی سکھا دینا دین کے بارے میں، دین کی نشانیوں کے بارے میں، دین کے حکام کے بارے میں، تو وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوتے تھے عرب میں، وہ آپ صدقہ کریں اللہ کی راہ میں، اس سے بہتر ہے کسی ایک کو یا دو کو آپ دین دے دیں، کچھ سکھا دیں۔ اب اس میں شاعر اللہ میں اور کیا کیا چیزیں آتی ہیں؟ شاعر اللہ میں، اللہ کی نشانیوں میں بنیادی طور پہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی چیز ہے عبادت کی جگہ، جن میں کیا کیا ہے؟ صفا، مروہ، عرفات، مینا وغیرہ۔ شاعر اللہ میں سب سے پہلے عبادت کی جگہ ہیں، اس کے بعد عبادت کے نشانات نمبر 2 پہ ہیں۔ عبادت کے نشانات جیسے مقام ابراہیم علیہ السلام اور حجر اسود، یہ نشانات ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کے نشانات۔ اس کے علاوہ تیسری چیز آتی ہے عبادت کے زمان یعنی کہ زمانے، جس طرح مثلاً حرام مہینے، عیدین، جمعہ وغیرہ۔ لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں صفا و مروہ کے بارے میں آیا اس آیت میں، ٹھیک ہے، صفا و مروہ کے بارے میں کہ اس کے گرد چکر لگاؤ، یہ عبادت ہے۔ تمہارا حج و عمرہ قبول ہی نہیں ہوگا اگر کوئی بندہ یہاں پہ صحیح نہیں کرتا، تو اس کا حج و عمرہ قبول نہیں ہوگا۔ پھر کیا فرمایا؟ اور جو کوئی خوشی سے نیکی کرے گا تو اللہ اس کی کوشش کی قدر کرے گا، اللہ اس کی کوشش کی قدردانی کرنے والا ہے۔ اصل چیز صرف نیکی نہیں ہے کہ صرف ہم کوئی بھی اچھا کام کر دیں، یہاں پہ کیا فرمایا؟ خوشی سے نیکی، خوشی سے، دل کی خوشی سے آپ کسی کو اچھا کام سکھا دیں، نیک کام، اللہ کے شعار سکھا دیں، عبادت کے طریقے سکھا دیں، قرآن سکھا دیں، یا کوئی بھی نیکی ہے تو اگر ہم دل کی خوشی سے کریں، یہ نہیں کہ تھکے ہوئے طریقے سے نماز پڑھنی ہے بس، ہاں پڑھ لیتے ہیں، تھکے ماندے جی، مشکلوں سے آگے کھڑے ہو گئے، آدھی کھڑے ہو کے پڑھی، آدھی بیٹھ کے پڑھ لی، پتہ نہیں ہے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ، نہیں، خوشی سے عبادت، میں اپنے رب کی عبادت کر رہی ہوں، اس نے مجھے جسم دیا، جان دی، سانس دی، چلنے پھرنے کی قوت و طاقت دی، میں خوشی سے اس کے آگے جھکوں گی، اس نے مجھے سب کچھ دیا، گھر دیا، اچھا گھر دیا، ماں باپ دیے، شادی شدہ ہیں تو الحمدللہ صاحب اولاد کیا، یہ تھوڑی نعمتیں ہیں، گننا چاہیں تو اللہ کی نعمتوں کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ تو نعمتوں کی قدر کیا ہے؟ خوشی سے اس کے آگے جھکنا، خوشی سے نیکی کرنا۔ پھر فرمایا بے شک وہ لوگ، ان الذین یکتمون ما انزلنا، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، کیا چھپاتے ہیں؟ جو ہم نے اتارا، اس کے بعد ہی ہم نے واضح کر دی کتاب، جو لوگ اللہ کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، ان کو عام کرنے کے بجائے من گھڑت اور خود ساختہ دین کو پھیلاتے ہیں۔ اب دیکھیں پیچھے ہم نے وہ تلک امانیہم پڑھا ہوا ہے، وہ کیا کرتے تھے یہودی علماء؟ صحیح علم کسی میں نہیں پھیلاتے تھے، مختلف چھوٹے چھوٹے قصے کہانیاں انہوں نے گھڑے ہوئے تھے، وہ بھی کون سے؟ خواب و خیال کے، جن کی کوئی اصل ہی نہیں تھی، من گھڑت قصے عام کیے ہوئے تھے کہ لوگ انہی میں کھو جائیں، واقع ایک دوسرے سے بیان کرتے رہیں اور محض نیکی کا ذریعہ ان کو بنا لیں، اصل قرآن نہیں پڑھاتے تھے۔ آج کل بھی ایسے ہو رہا ہے نا، مختلف جگہوں پہ ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف چھوٹے چھوٹے قصے کہانیاں بیان کرتے رہتے ہیں۔ قرآن پڑھائیں نا، اللہ کا کلام پڑھائیں،
حدیث سکھائیں۔ اصل دین، اصل درس یہ ہے جو قرآن اور حدیث پہ مبنی ہو، نہ کہ جسٹ من گھڑت قصے کہانیاں فوٹو اسٹیٹ کرا کے لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں، کتاب سے بنا کے اور لوگوں میں تقسیم کر دیے جن کی کوئی اصل ہی نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ سچے بھی ہیں کہ نہیں ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں جو جو واقعات بیان ہوئے ہیں وہ سچے واقعات ہیں، ان کو پڑھنا عبادت ہے، ان کو سننا بھی عبادت ہے، ان کو پھیلائیں۔ آپ نے کوئی اچھا واقعہ حدیث میں آج سنا ہے، آپ جا کے وہ پھیلائیں، آپ وہ سنائیں۔ آپ نے جو اچھی دعا آج سیکھی ہے وہ گھر میں جا کے شیئر کریں، یہ عبادت ہے۔ ایک یا دو کو سکھا دینا کیا ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ لیکن کیا وہ کرتے تھے کہ من گھڑت باتیں، خود ساختہ دین پھیلاتے تھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کی لعنت ہے اور ان پر تمام لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں۔ اب یہاں کس کی طرف ڈائریکٹ اشارہ ہے؟ علماء یہود کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو جسٹ ایک خاص طبقے تک رکھ دیا تھا کہ بس جو مولوی حضرات ہیں، مثال دے رہی ہوں، کہ بس وہ علم سیکھیں، باقی اور کوئی نہیں۔ یا سنڈے کے سنڈے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا جو لوگ آ گئے ان کے عبادت گاہوں میں ان کو تھوڑا سا کچھ سکھا دیا۔ وہ بھی کیا سکھایا، کچھ ایسے قصے کہانیاں گھڑی ہوئی تھی کہ وہ سنائے، اور بچے لوگ جی بڑے محو ہو کے سن رہے ہیں، ہاں جی کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے، حالانکہ اس واقعے کا کوئی تورات سے انجیل سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، اس میں ہے ہی نہیں۔ اصل علم چھپانے والے، مثلا جس طرح ربیون بولتے ہیں نا، ربی کہتے ہیں سننے والے، جیسے سنڈے کے روز ربی، آگے ذکر آئے گا ربیون کا، کہ صرف سنتے ہیں، جو عوام خود نہیں پڑھ سکتے، انہوں نے صرف محدود کر لیا تھا کہ صرف علماء کے لیے ہے یہ کتاب، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ تو آج بھی اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو اس کو ختم کریں، یہ کلام، یہ قرآن سب کے لیے ہے۔ کیونکہ آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارا آج کا زمانہ بھی ایسا آ گیا ہے کہ علم کچھ لوگوں تک ہی محدود ہوتا جا رہا ہے، سکھانے والے سکھانے کو تیار ہیں، سیکھنے والے آتے نہیں ہیں۔ کتنے افسوس کی بات ہے نا۔ لیکن ہم جو سیکھیں اپنا حق ہم نے ادا کر دینا ہے، کوشش کرنی ہے، دل میں تڑپ رکھنی ہے، وہ تڑپ جو ہمارے نبی کے دل میں تھی کہ کاش کہ سارے لوگ سیکھ جائیں۔ ایک بھی بندہ غیر حاضر ہوتا تھا تو ان کے دل میں کھڑن ہوتی تھی کہ وہ کیوں نہیں آئے، کیا وہ دین سے ہٹ تو نہیں گئے۔ یہی دکھ، یہی تڑپ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارا ایک بھی کوئی ساتھی مس ہو گیا تو سوچیں ہمارا بہت بڑا نقصان ہو گیا، دین سیکھتا ہوا ایک بندہ کیوں غائب ہو گیا۔ یہ چیز ہے، یہ چیز علماء یہود میں یہ چیز نہیں تھی۔ وہ جسٹ چاہتے تھے کہ صرف ایک خاص طبقے کے پاس یہ علم ہے، باقی لوگوں میں یہ نہ پھیلے۔ لیکن ہم اگر صحابہ کرام کا دور دیکھیں تو انہوں نے دین پھیلایا، اس کے بعد تابعین کا دیکھیں، تبع تابعین کا دیکھیں، گولڈن ٹائم تھا، دین پھیلا، بہت زیادہ پھیلا۔ انہوں نے اپنی زندگیوں کا مقصد ہی یہ رکھا ہوا تھا کہ ایک بھی حدیث ہے تو وہ بھی سب لوگوں تک پہنچانی ہے، جس کو ایک کو بھی پتہ ہے۔ لیکن کیا ہے کہ جو لوگ نہیں پہنچاتے، دین اپنے تک محدود رکھتے ہیں، ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس سے کسی ایسے علم کے بارے میں پوچھا جائے جس کا اسے علم ہو لیکن وہ اسے چھپا جائے تو قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ دو آیتیں میں نے قرآن میں نہ پڑھی ہوتی، یہ کہ جو علم چھپائے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، تو کہتے ہیں کہ میں کوئی بھی حدیث بیان نہ کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے حدیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا ہے، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عملی، قولی، فعلی لحاظ سے انہوں نے جیسا دیکھا اور آگے احادیث پہنچائیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ دو آیتیں نہ ہوتی نا تو میں ایک حدیث بھی آگے نہ پہنچاتا۔ اور ساتھ ہی دیکھیں جو خود علم حاصل کرے، اس کے لیے کیا آتا ہے روایات میں، حدیث میں، کہ جو خود علم حاصل کرے اور دوسروں کو بھی سکھائے تو ایسے شخص کے لیے پرندے، حشرات، حتیٰ کہ بلوں میں چھپی ہوئی چیونٹیاں، سمندر کے اندر مچھلیاں تک اس کے حق میں دعا کرتی ہیں۔ اگر دعا میں یہ سب کرتے ہیں تو اس کے ہی اگینسٹ دیکھ لیں جو علم چھپاتا ہے
تو اس کے لیے بھی لعنت کرنے والوں میں فرشتے اور تمام مخلوقات شامل ہیں، کیونکہ کہا نا لعنت کرنے والے جو لعنت کرتے ہیں، یعنی سب لوگ، سب میں پھر سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ اگر وہ علم پھیلانے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں تو نہ پھیلانے والوں کے حق میں لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ اب آگے کیا فرمایا کہ کون لوگ اس سے بچیں گے؟ اب بچنے کا ذریعہ بھی بتایا، الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا، وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، اصلاح کی اور بیان کرنے لگے کیا؟ اللہ کا دین، اللہ کی آیات۔ تو کیا ہوگا؟ اللہ تو منتظر بیٹھا ہوتا ہے نا کہ میرا کوئی بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو، پھر جھک جائے، اپنے اندر عاجزی لے کے آئے، تو اللہ اس پر مہربان ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں جو مڑ آئے میری طرف، اللہ کا دین پھیلانے لگے، اسے احساس ہو جائے کہ میرے سے یہ غلط ہوا، اور وہ توبہ کرے، تو فرمایا کہ میں مہربان ہو جاؤں گا ان پر، اور میں توبہ قبول کرنے والا ہوں، بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ لیکن دیکھیں اگر کچھ غلطی ہو جائے تو اس روش پہ پکے نہ ہو جائیں۔ کبھی ہم سے کوئی غلط کام ہو گیا، انسانوں کے معاملے میں ہی ایکسکیوز کرنے میں کبھی دیر نہ لگائیں۔ کیوں؟ زندگی کا بھروسہ نہیں ہے۔ فرمایا ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور مر گئے اور وہ کافر ہیں، اولئک علیہم لعنت اللہ، یہی لوگ ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکہ اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی۔ غلط کام کر کے اس پہ اٹل رہے، کفر کی حالت میں ہی موت آ گئی۔ کفر کیا؟ یعنی حق کا انکار کرنا۔ اب پتہ ہے کہ درست رستہ کیا ہے، لیکن اس پہ اڑے رہے۔ کچھ لوگوں کے اندر ہٹ درمی کی عادت ہوتی ہے، وہ غلط کام کرتے ہیں اس پہ اڑ جاتے ہیں، نہیں بھئی ہم تو ٹھیک ہیں، ہم کیوں کسی سے سوری کریں، کیوں ایکسکیوز کریں، حالانکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم سے کام غلط ہوا ہے۔ اور اگر وہ ایکسکیوز بھی کریں گے تو ایسے کہ جیسے اکڑے ہوئے انداز میں، تو یہ چیز غلط ہے۔ اللہ پاک اس سے ناراضگی کا اظہار کریں۔ اللہ پاک نے پچھلی آیت میں کیا فرمایا؟ جو عاجزی اختیار کرے، یعنی اس کے دل میں احساس ہو اور وہ عاجز ہو جائے، تو اللہ اس پہ مہربانی فرمائے گا۔ لیکن جس سے کچھ ایسا کام ہو گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ جائے، ہر دم رب سے توبہ کرتے رہیں۔ پتہ نہیں ہوتا ہم سے جانے انجانے میں کتنے ہیں، کوئی بھی انسان فرشتہ نہیں ہے، ہم سب سے گناہ ہوتے ہیں، گناہ صغیرہ بھی ہوتے ہیں، کبیرہ بھی ہوتے ہیں۔ ہر دم رب سے استغفار کریں، ہر دم رب سے معافی مانگیں، رب سے معافی مانگیں۔ لوگوں کے حق میں کمی ہو گئی، فوراً لوگوں سے ایکسکیوز کریں، اس سے پہلے یہ نہ ہو کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے یا آپ کی نہ ہو جائے۔ تو پھر کیا ہے؟ اگر اس حالت میں ہی موت آ گئی کہ ہمیں موقع ہی نہ ملا توبہ کرنے کا، تو اللہ معاف کرے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہی وہ لوگ ہیں۔ یہاں تو بات ہو رہی ہے نا کہ وہ لوگ کہ جو علم کو چھپاتے ہیں زیادہ، ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ انڈائریکٹلی کر کے ہم سب کے لیے یہ اصول ہے، یہ غلطی کر کے ہم نے اس پہ جم نہیں جانا۔ اللہ کے حق میں کمی ہو گئی، لوگوں کے حق میں کمی ہو گئی، فوراً سے پلٹ آئیں، فوراً سے پلٹ آئیں۔ جیسے اللہ انتظار میں ہوتا ہے نا اپنی رحمتوں کے ساتھ اپنے بندے کو مہربانی کے ساتھ سمیٹنے کے لیے، وہ رحم اس نے اپنے بندوں میں بھی ڈالا ہے۔ تو آپ ضرور اس چیز کو اپنائیں، ہم سب، کہ کوئی غلطی ہو گئی یا اللہ تو معاف کر دے، کسی کے حق میں کمی ہو گئی آپ مجھے معاف کر دیں، میرے سے یہ غلطی ہو گئی۔ اور پھر توبہ بھی کیا ہے؟ دوبارہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا۔ یہ نہیں کہ زبان سے تو ہم اللہ معافی کرتے رہیں، لیکن عمل پھر ویسے کے ویسے ہوں۔ آج معافی مانگی ہے کہ ہم فلاں کام نہیں کریں گے، غیبت نہیں کریں گے، تھوڑی دیر گزرتی نہیں ہے پھر اپنی عادت پہ واپس۔ لیکن انسان ہے، خطا کے پتلے ہیں، بار بار گناہ ہوں گے، بار بار پلٹیں۔ اللہ کو بہت پسند ہے بار بار یا اللہ اب پچھلی نماز میں نے توبہ کی تھی کہ میں اب یہ کام نہیں کروں گی، پھر میرے سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے حضور کھڑے ہو نا تو ذرا شرمندگی کے ساتھ، اور ہوتا ہے جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے، ہم سے غلط کام ہو جائے، ہم نماز پہ کھڑے ہوتے ہیں تو ہمیں شرمندگی فیل ہو رہی ہوتی ہے،
کہ ہم نے اب پچھلی نماز میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو معافی مانگی، اللہ جی ہمیں معاف کر، میرے سے وہ خطا ہو گئی تھی، اور اب پھر میں وہی کام کر بیٹھی ہوں، تو پھر تھوڑا سا رب کے سامنے گریہ وزاری کریں، تھوڑا رو کے معافی مانگیں، اللہ پاک مجھے معاف کر اور مجھے توفیق دے کہ میں دوبارہ یہ کام نہ کروں. کیونکہ یہ بات یاد رکھیں کہ رب کی توفیق ہوئی تو آپ کوئی کام کر سکیں گے، اس کی عطا ہوئی تو ہم یہ کام کر سکیں گے. اگر ہم خود کہیں کہ میں یہ کام نہیں کروں گی تو ہم سے لازم وہ کام ہوگا. بیچ میں اللہ کی رضا کو شامل کر لیں کہ اللہ تو توفیق دے کہ میں آئندہ سے یہ کام نہیں کروں، اور انشاءاللہ میں نہیں کروں گی، تو انشاءاللہ ہم اس کام سے لازمی بچیں گے انشاءاللہ. پھر کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں. کس میں؟ جہنم میں، کیونکہ لعنت بھری تو موت ہوئی ہے ان کی. لا یخفف عنہم العذاب، اور نہ ان سے ہلکا کیا جائے گا عذاب. ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے، مہلت نہیں دیے جائیں گے. جو لوگ قبروں میں سو رہے ہیں، حساب کتاب ہو رہا ہے، روتے ہیں چیختے ہیں، یا اللہ ایک موقع دے دے، ایک موقع دے دے، دنیا میں جائیں گے سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے، سارے اچھے کام کریں گے، کبھی کچھ غلط نہیں کریں گے. لیکن کیا فرمایا؟ ولا هم ینظرون، اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے. ایک بار بھی مہلت نہیں ملے گی. جب سانس کی ڈوری ٹوٹ گئی تو دوبارہ نہیں ٹائم ملے گا. ابھی زندگی ہے، صحت ہے، رب کو منا لیں، دنیا کے کام بھی کریں، دنیا میں رہ کے زندگی گزارنی ہے، لیکن فرسٹ پرائیورٹی اپنے دین کو دیں، اپنی آخرت کو دیں جو آنے والی ہے. آخرت یہ نہ سمجھا کریں کہ قیامت آئے گی تو آخرت آئے گی. آخرت موت کی ہچکی کے بعد ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. قیامت تو ہم انسان کی مرنے کے بعد سٹارٹ ہو جاتی ہے. کیا پتہ وہاں کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ، عالم برزخ کے اس پردے کے اس پار. پھر فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، الہ تمہارا معبود واحد ہے، صرف اسی کی بات مانو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ بار بار رحم کرنے والا ہے. اب یہی ہمارے دین کا خلاصہ ہے، یہ ہمارے دین کا خلاصہ ہے کہ اللہ معبود واحد ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے، کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری چیز کیا؟ کہ وہ بار بار رحم کرنے والا ہے. کچھ غلط ہو گیا توبہ استغفار کریں، وہ رحمتوں کے ساتھ سمیٹ لے گا. ٹوٹے دل کے ساتھ اسے پکاریں، وہ ہمارے دلوں کو سہارا دے دے گا. کسی بھی حالت میں اس کے سامنے جائیں وہ اپنے بندوں کو قبول کر لے گا. یہ بہترین تسبیحات میں سے ہے، بہترین تسبیحات میں سے. اب یہ بھی ہے نا کہ کلمہ جو ہے وہ بہترین تسبیح ہے، لیکن کوشش کیا کریں کلمہ پڑھیں تو دل کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کے پڑھیں. پڑھنا لا الہ الا اللہ تو دل میں احساس ہو کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے. اب زبان سے ہم جی کلمے کے بڑے بڑے ختم پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سوا لاکھ کا ختم کر لیا، پتہ ہی نہیں چلا. دل سے ایک بار بھی کہا لا الہ الا اللہ نہیں. اگر ہمیں کوئی مسئلہ ہو، کوئی چوٹ لگے، پہلی ہٹ پہ ہم کسی بندے کی طرف اگر دیکھتے ہیں نا تو سمجھ لیں کہ معبود میں ہم اس کو لے آتے ہیں. اپنے ایمان کو اتنا پختہ کریں کہ لا الہ الا اللہ ہر دم ہمارے ساتھ ہو، ہماری خوشی میں، ہماری غمی میں، ہمارے نقصان میں، ہمارے فائدے میں، ہر چیز میں. لا الہ الا اللہ بہت جامع چیز ہے، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے. تو اگر پڑھیں تو اس کو سمجھ کے پڑھیں. جب بھی ہم تسبیح پڑھیں، ایک تسبیح تو دن میں لازمی پڑھیں ہم اس کلمے کی. اس کے بارے میں بھی آتا ہے کہ جس نے دن میں 100 بار یہ کلمہ پڑھا، اس دن کوئی اور شخص اس کے اعمال کے برابر نہ اس سے بڑھ کے کوئی عمل نہیں لائے گا جو 100 بار کلمہ پڑھے. لیکن کیسے؟ کہ دل سے ایمان رکھتے ہوئے، دل سے محسوس کرتے ہوئے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے میرے رب تعالیٰ کے، وہی میرا حامی و ناصر ہے، وہی میرے دکھوں کو مداوا کرنے والا ہے، وہی دینے والا یکتا معبود ہے، اور معبود نہیں بنانے ہم نے، اس کے شریک نہیں بنانے.
داتا بھی وہی ہے، سب سے بڑا مددگار بھی وہی ہے، وہ معبود واحد ہے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی معبود سوائے اس کے، وہ نہایت رحمان ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں صبر اور شکر کرنے کی توفیق دے، اپنی